इंशाल्लाह ताला कल हमारी मुलाकात हुई थी, हमने डॉक्यूमेंट्स भी आज जमा कर लिए, कल इंशाल्लाह वेरिफिकेशन हो जाएगा, जुमेरात को इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, स्पीकर साहब ने कल जो प्रोसीजर बताया था उसके मुताबिक आज मैंने वो एप्लीकेशन और तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करके जमा करा दी है स्पीकर ऑफिस में। देखो, ये स्पीकर की वेल पे होता है, जब वो मुतमईन होता है, सेटिस्फाइड होता है, स्पीकर सब कुछ होता है, उसके पास पूरे इख्तियारात हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को मजीद डिले नहीं करें। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात, अय्याज सादी को दस्तावेजात जमा करा दी। बैरिस्टर गौहर का कहना है अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई का नाम मुतफ़क़ा तौर पर जमा कराया गया, क़यादत पर मुकम्मल एतमाद, पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक या अलहदा ग्रुप मौजूद नहीं। आमिर डोगर ने कहा स्पीकर की जानिब से बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक तमाम दस्तावेजात जमा कराई हैं। असद कैसर बोले अपोजिशन लीडर की तकर्री में गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सबको मिल बैठने की दावत। जमहूरी निज़ाम मुज़ाकरात और बातचीत से ही मजबूत होता है। इख्तियारात की मुंतकली मजबूत बल्दियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी है। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं MQM के मुसव्वदे पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया, मज़ीद बेहतरी मुमकिन है। मुल्क में मकामी हुकूमतों का मौसर निज़ाम होना चाहिए। मकामी हुकूमत का क़याम शहरियों का बुनियादी हक़ है। जमहूरी निज़ाम को मुंतखब मेंबरान ही चलाएंगे। जमहूरियत के समरात गली महल्लों तक पहुँचाना है। आइन भी मजबूत सिस्टम का कहता है। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने दरख्तों की कटाई को एक संजीदा कौमी मसला करार दे दिया। कहा दरख्तों की कटाई से माहौल तबाह हो रहा है, यह अहम मामला है, इसे जवाबदही के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। अली मोहम्मद खान कहते हैं इस्लामाबाद में बेदरेक दरख्त काटे जा रहे हैं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने वजाहत दी इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी का सबब बनने वाले दरख्तों को काटा गया। शहर इक़्तिदार में दरख्तों के काटने पर बिला वजह तनकीद की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर और तामीर नौ के लिए कुछ इक़दामात नागुज़ीर होते हैं। 29,000 से ज़ायद दरख्त हटाए गए, 40,000 नए दरख्त लगाए जा चुके। शजरकारी मुहिम के तहत मज़ीद 60,000 दरख्त लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आलू और किन्नू के काश्तकारों के लिए खुसूसी काविश। वफाकी हुकूमत ने मुतबादिल रास्तों से किन्नू और आलू की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। रवां साल पंजाब में आलू की 12 मिलियन टन और किन्नू की 4 मिलियन टन पैदावार मुतवक्के। मरीम नवाज ने कहा आलू और किन्नू के काश्तकारों की मुश्किलात से बखूबी आगाह हैं। किसानों की मेहनत रायगा नहीं जाने देंगे। आलू और किन्नू के काश्तकारों को मुश्किलात से निकालने के लिए वज़ीर आज़म से राबते में है। DGI SPR से कौमी अमन कमेटी की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तफाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। कश्मीर और गज़ा पर रसूली मौक़िफ़ की तौसीक़, मज़लूमों की हिमायत पाकिस्तान की इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी है। NPAC की फितनाल ख़ारिज और अफ़गान तालिबान की मज़म्मत, पाक अफ़वाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के ख़िलाफ़ मुश्तरका आज़म का इजहार। कौमी बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताअवुन की यकीन दहानी कराई। अता तारड़ का पाक अफ़गान बैनुल-अक़वामी सरहद से मुताल्लिक़ गुमराह कुन बयानिए पर सख्त रद्द अमल। वज़ीर इत्तलाआत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। सोहेल आफरीदी उन चंद अफराद में शामिल जिन्हें यह बुनियादी हकीकत समझ नहीं आ रही। पाक अफ़गान सरहद बैनुल-अक़वामी सरहद है, इसे बैनुल-अक़वामी सरहद ही समझा जाना चाहिए। फिर एक दफ़ा एक ख़तरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाक़या कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से मीडिया की गाड़ियां, या आप मीडिया में बैठे हैं, आपकी गाड़ियों को जिस तरीके से उसके शीशे तोड़े गए, उनको आपने निशाना बनाया, तो ये सारी जहन की अक्कासी करती है कि आपका जो लीडर है, जिसने आपके जहनों में सिर्फ इंतशार, मुल्क और हुकूमतों के खिलाफ जो है वो बगावतें करना और जो है इस तरह की चीजें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया अनफॉर्चुनेटली।
کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ دہرانے کی کوشش کی گئی. پی ٹی آئی حالات خراب، قانون ہاتھ میں لینا چاہتی تھی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے یقین دہانیوں کی خلاف ورزی کی. سندھ حکومت نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا، ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا پولیس پر پتھراؤ، صحافیوں کی گاڑیوں کو توڑا گیا. پی ٹی آئی کا قومی دھارے میں آ کر مثبت سیاست کرنے کا موڈ ہی نہیں. 8 فروری کو کراچی میں پہیہ جام نہیں ہونے دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورے سے پہلے تھریٹ آیا تھا، ہم نے جان بوجھ کر آگاہ نہیں کیا تاکہ سیاسی ماحول خراب نہ ہو. پاکستان میں افغان طالبان دہشت گردی نہیں کر رہے تو کون کر رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا افغان دہشت گردوں بارے ثبوت مانگنا مضحک کا خیز ہے. انہیں علم نہیں تو آئی جی پولیس سے دہشت گردی پر بریفنگ لے لیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا مشورہ، کہا وزیر اعلیٰ کے پی کے کراچی میں رویے پر حیرانی ہوئی. سہیل آفریدی سندھ میں لوگوں کو باہر لانے میں ناکام ہوئے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے یو اے ای کے وفد کی ملاقات. باہمی تعلقات، تعاون اور مسافروں کے لیے امیگریشن عمل مزید آسان بنانے سے متعلق تبادلہ خیال. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پری امیگریشن کلیئرنس کا معاہدہ ہوگا. پائلٹ منصوبے کا آغاز کراچی سے کیا جائے گا. محسن نقوی کا کہنا ہے اس سسٹم کے نفاذ سے یو اے ای پہنچنے پر مسافروں کو آسانی ہوگی. امیگریشن کی طویل کارروائی سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وزیر دفاع خواجہ آصف کے دورہ مراکش کے ثمرات، دفاعی تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط. وزیر دفاع کی مراکشی ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر وفود کی سطح پر بات چیت کی. خواجہ کردہ فٹ بال بھی پیش کیا. وزیر دفاع نے محمد پنجم کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے. پاکستان کے پاس کھربوں ڈالر کے معدنی وسائل موجود. پاکستان مائننگ پالیسیوں میں اصلاحات کر کے عالمی معیار سے ہم آہنگ کر رہا ہے. دی نیشنل انٹرسٹ میں شائع مضمون میں پاکستان کے معدنی شعبے کی اصلاحات کا تفصیلی احاطہ. رپورٹ کے مطابق شفافیت اور بین الاقوامی شراکت داری سے پاکستان اہم معدنیات کا اسٹریٹجک مرکز بننے کی جانب گامزن ہے. پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2026 کے ذریعے عالمی سرمایہ کاروں کو متوجہ کر رہا ہے. ریکوڈیک 5.9 ارب ٹن معدنی ذخائر کے ساتھ دنیا کے بڑے منصوبوں میں شامل. قیمتی پتھروں کی مجموعی مالیت تقریباً 450 ارب ڈالر ہے. فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی. پی ٹی اے نے 5G لائسنس کے لیے سروس سے متعلق شرائط کو لازمی قرار دے دیا. سروس کے معیار اور دستیابی میں صارفین کے ساتھ امتیاز پر پابندی عائد. پی ٹی اے نے 5G ٹیرف کو ٹیلی کام کنزیومر پروٹیکشن ریگولیشنز 2009 سے مشروط کر دیا. 5G اسپیکٹرم نیلامی فروری کے آخر تک ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ایرکسن کے وفد کی ملاقات. اقتصادی ترقی، پیداواری صلاحیت اور عوامی خدمات کی فراہمی پر گفتگو. ٹیکنالوجی کے شعبے میں اسٹریٹجک شراکت داروں کی حمایت کے عزم کا اعادہ. وزیر اعظم نے 5G سمیت جدید نیٹ ورکس میں ایرکسن کے عالمی تجربات سے استفادہ کرنے میں دلچسپی ظاہر کی. سندھ حکومت صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے. چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور محنت کرنا ہوگی. اخلاقیات کے بغیر ٹیکنالوجی خطرناک ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹیلی میڈیسن سے علاج ممکن ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت طب کو بدل رہی ہے. پاکستان کو باشعور اور دیانتدار ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. تعلیم نوجوانوں کو بااختیار بناتی ہے. یہی پاکستان کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے. طلباء و طالبات کو ڈگریوں اور اعزازات سے بھی نوازا.
کراچی کے لیے بڑا اعلان، 83 ارب روپے کے خصوصی ترقیاتی پیکیج کی منظوری، ٹرانسپورٹ، سڑکیں، نکاسی آب، پانی اور صحت کے بڑے منصوبے شامل۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کراچی کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے، منصوبوں کی بروقت تکمیل، معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ زرعی اور صنعتی ترقی صوبائی معیشت کی مضبوط بنیاد ہے، وہ ذرا اپنے محکموں کے منصوبوں کی سختی سے نگرانی کریں۔ جعلی ڈگریاں سنی ہیں، جعلی ادویات کا سنتے ہیں، جعلی مینڈیٹ سنتے ہیں، لیکن جعلی آرڈیننس پہلی دفعہ سے۔ تو جعلیات کی دنیا میں یہ ایک بڑی نئی ایجاد ہے، اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہم اس حکومت کو ضرور دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس فیکٹری کو بند کیا جائے۔ اور حکومت نے رات گئے اس کو واپس لیا ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ایسی غلطیاں جو ہیں وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ جعلی آرڈیننس کی فیکٹری کو بند کیا جائے، حکومت ہوش کے ناخن لے، صدر مملکت کے دستخط کے بغیر کسی آرڈیننس کو نہیں مانیں گے۔ صدر زرداری کے نام سے آرڈیننس جاری ہوا، انہیں خبر ہی نہیں۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوش شاہ خان کی اسلام آباد میں گفتگو، کہتی ہیں ہم نے جعلی ڈگریاں سنی تھیں لیکن جعلی آرڈیننس پہلی بار سنا، پاکستان ایسی غلطیاں افورڈ نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ کے 10 ججوں کی مستقلی کی منظوری دے دی۔ آئینی بینچ میں مزید 3 ججوں کی شمولیت کی بھی منظوری، سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کر دی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات مزید سستی ہونے کا امکان۔ 16 جنوری سے پیٹرول 4 روپے 59 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 70 پیسے فی لیٹر کمی متوقع۔ پیٹرولیم ڈویژن وزارت خزانہ سے مشاورت کے بعد قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ اور ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، 18 سے 20 جنوری تک بادل برسنے کو تیار، میدانی علاقوں میں بارشیں اور ژالہ باری، پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ اسکردو -10 ڈگری کے ساتھ سرد ترین مقام، استور -8، گلگت -7، ہنزا -6، راولہ کوٹ دیر میں پارہ -3 تک گر گیا، مظفر آباد 0، اسلام آباد پشاور 1، لاہور 4، کراچی میں درجہ حرارت 9 ڈگری ریکارڈ۔